السلام علیکم۔ الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین۔ خبر ہے کہ نسیم زہرا معید پیرزادہ پر امریکہ کی عدالت میں مقدمہ کرنے والی ہیں۔ سر، نسیم زہرا صاحبہ سینئر جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی کام کر رکھا ہے اور معید پیرزادہ صاحب کے ساتھ بھی کام کر رکھا ہے، اور یہ جو انٹرویو وائرل ہوا غالباً چاند رات کا انٹرویو تھا، حامد میر صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ کا ڈسکشن تھا، تو اس کے حوالے سے معید پیرزادہ صاحب نے حیدر مہدی صاحب کو جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں ان میں حیدر مہدی صاحب جو ہیں وہ ہائیلی کنٹروورشل ہیں، کیونکہ ان کو بڑی تنقید کرتے ہیں، تو اس لیے حیدر مہدی صاحب کو وہ لوگ ہائیلی کنٹروورشل سمجھتے ہیں، لوگ ان کو بڑا سنتے ہیں۔ تو اب وہاں انہوں نے لیا معید پیرزادہ صاحب کو انٹرویو کے لیے، ان سے ڈسکشن کیا، اور معید پیرزادہ صاحب نے جو کچھ کہا اس سے پہلے نسیم زہرا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک عدد مقدمہ کرنے جا رہی ہوں معید پیرزادہ پر، پھر وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں کروں گی کیونکہ معید پیرزادہ ملک سے باہر ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معید پیرزادہ صاحب کے مطابق وہ ملک سے باہر رہنے پر مجبور ہیں، تو وہ کہتی ہیں امریکہ کی عدالت میں یہ مقدمہ کروں گی میں، اور معید پیرزادہ نے مجھے سلانڈر کیا ہے، اور اس قسم کا جو سلانڈر ہے اس کو اگنور کرنا یہ ایسا ہوگا کہ میں خود کو بھی معاف نہیں کر سکتی اگر میں یہ اگنور کر دوں، نظر انداز کر دوں، تو یہ میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد نسیم زہرا صاحبہ نے ایک اور چیز بتائی کہ میں سلسلے میں ایک ویڈیو بھی کرنے والی ہوں جلد، اور اس میں کچھ چیزیں بھی بتاؤں گی، کیونکہ بات شروع ویڈیو سے ہوئی تھی تو جواب ویڈیو میں نسیم زہرا صاحبہ اس کا دینے جا رہی ہیں۔ تو نسیم زہرا صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا، یہ ٹویٹ حیدر مہدی صاحب کے پروگرام کے حوالے سے ہوا، یوٹیوب ویڈیو کے حوالے سے۔ اس میں حیدر مہدی صاحب نے جو کینیڈا میں ہیں، ایکس آرمی مین ہیں، ایکس آرمی آفیسر ہیں، انہوں نے معید پیرزادہ صاحب کو لیا اور ان سے اس پوری گفتگو کو جو حامد میر صاحب کی نسیم زہرا صاحبہ کی بڑی وائرل تھی، جس میں یہ جملہ تھا کہ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ باجوہ صاحب نے صحافیوں کو کوئی اس وقت بات ہوئی، حامد میر صاحب نے کوئی 25 کے قریب صحافی تھے، معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کوئی 35 کے قریب 30-35 لوگ تھے۔ اچھا، وہ یہ بتا رہے کہ یہ سب کچھ ہوا اور اب یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ اچھا، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ معید پیرزادہ صاحب بھی اس گفتگو میں موجود تھے، معید پیرزادہ صاحب بھی موجود تھے، نسیم زہرا صاحبہ بھی تھیں، حامد میر صاحب بھی تھے۔ یہ گفتگو جب ہوئی تھی تب سے اب تک ہم تک نہ نسیم زہرا صاحبہ نے پہنچائی، نہ حامد میر صاحب نے پہنچائی، نہ ہم تک یہ گفتگو معید پیرزادہ صاحب نے پہنچائی۔ تو دیکھیے، اس گفتگو کو اب تک ہم تک نہ پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ تینوں نے نبھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ انٹرسٹنگ ہے اس میں دیکھنے کے لیے۔ دوسرا، اس گفتگو میں جو کچھ ہوا اس میں باجوہ صاحب جو تھے وہ سب سے زیادہ نشانہ تھے، حامد میر صاحب کا بھی، نسیم زہرا صاحبہ کا بھی، اور جو گفتگو معید پیرزادہ صاحب نے کی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ بڑا نشانہ کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے۔ تو کامن فیکٹر جس کو پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے وہ تو باجوہ صاحب تھے، تینوں نے۔ اب یہ جو گفتگو ہے نسیم زہرا صاحبہ کی اور حامد میر صاحب کی، اس کے بارے میں معید پیرزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی پھٹیچر ڈسکشن ہے۔ بالکل، اب یہ بڑا ورڈ ہے، وہ کہتے ہیں پھٹیچر ڈسکشن ہے، اور پہلے سے طے شدہ یہ اسکرپٹڈ ہے، ہاں، ڈیلیبریٹلی اسکرپٹڈ ڈسکشن ہے۔ پھر وہ اس کو اور کنیکٹ کرتے ہیں۔ معید پیرزادہ صاحب اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ وہ انالیسس کرتے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ایک پکچر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ اپنی گفتگو میں ایک اور چیز ان دونوں کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، نسیم زہرا صاحبہ کو، حامد میر صاحب کو، کہتے ہیں کہ حامد میر تو انالسٹ نہیں ہیں، ان کا کام انالیسس نہیں ہے، حامد میر تو فیکٹس رپورٹ کرنے والے جرنلسٹ ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ کو، اچھا، وہ ان کے بارے میں تمام باتیں کر رہے ہیں، بڑا خطرناک الزام ہے آپ کسی پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکرپٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ایک اور جملہ جو ہے وہ نسیم زہرا صاحبہ کے بارے میں آگے جا کر کہتے ہیں، وہ ابھی آئے گا، لیکن یہ تمام باتیں کرتے ہوئے وہ کئی جگہوں پر نسیم زہرا صاحبہ کو حامد میر صاحب سے اوپر ریٹ کرتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں توقعات ٹوٹنگ، تو وہ نسیم زہرا صاحبہ کو تب بھی ہائی ریٹ کر رہے ہیں کہ نسیم زہرا صاحبہ سے ان کو توقع بہتر کی تھی۔ لیکن معید پیرزادہ صاحب جو ہیں نسیم زہرا صاحبہ پہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا اس میں انہوں نے اٹیک، میں یہ کہوں گا، کیا ہے۔
تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہو کہ محسن نقوی کے چینل پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. جی تینوں چینل. ہاں تینوں چینلز. 44 جو یو کے میں دکھایا جاتا ہے, چینل 44 ہے, چینل 42 ہے اور سٹی 42. جو 42 انہوں نے کہہ دیا وہ پھر چینل 24, سٹی 42 اور چینل یو کے 44 یہ ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چینلز کس کے ہیں؟ محسن نقوی کے. محسن نقوی کون ہے؟ جی نگراں وزیر اعلیٰ ہے. نگراں وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ اس حکومت نے بنایا اور ساتھ میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بھی محیط پیر زادہ صاحب کے مطابق اس میں مرضی شامل تھی. وہاں سے بیٹھ کے باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور باجوہ صاحب کے بارے میں, فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو پھر محیط پیر زادہ صاحب آگے اس کو کنکلوڈ کرتے ہو جاتے ہیں کہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس اسکرپٹ کو تائید حاصل ہے اور تمام ملبہ جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ گرانا مقصود ہے. جی یہاں یہ اس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نسیم زہرا صاحبہ نے اس گفتگو میں باجوہ صاحب کی باتوں کو رپورٹ کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, وہ پھر یہاں پر جو انہوں نے سب سے بڑا اٹیک کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ نسیم زہرا کے دماغ میں آیا یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کسی نے اسکرپٹ دیا ہے, پلانٹڈ اسکرپٹڈ ڈیلیبریٹ قسم کی چیز ہے, ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. اب نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ میں نے دنیا نیوز میں بھی کام کر رکھا ہے, ان کے ساتھ میں نے چینل 24 میں بھی کام کر رکھا ہے. چینل 24 میں نے کچھ وقت کے لیے کام کیا. تو نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ملازمت کر رہے ہیں کسی جگہ تو آپ ادارے کی پالیسی کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن میں نے جو ان کو خود کام کرتے ہوئے دیکھا وہ موسٹلی اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں. آف کورس بندہ ادارے کے اگینسٹ تو خیر نہیں جاتا, لیکن وہ ادارے کی تمام خواہشات کے مطابق کام کریں ایسا میں نے جو ہے وہ نسیم زہرا صاحبہ کو نہیں دیکھا. ویئرز محیط پیر زادہ صاحب وہ انالیسس کرتے ہیں, تو جب انالیسس کر رہے ہیں آپ تو اس میں آپ موضوع کا انتخاب, دنیا نیوز پہ تو ایک وقت تک محیط پیر زادہ صاحب جو ہیں وہ انالیسس کے لیے ہی موجود تھے, پھر بعد میں پروگرام ہوسٹ کرنے لگے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید پروگرامز بھی ہوسٹ کیے. تو محیط پیر زادہ صاحب جو ہیں وہ انالیسس کرتے تھے جب پروگرام نہیں کرتے تھے, تو اس میں جو موضوع منتخب کر لیا گیا ہے ادارے کی جانب سے, چینل کی جانب سے, پروگرام کی جانب سے, آپ اس موضوع کا ہی انالیسس کریں گے نا, آپ موضوع خود منتخب نہیں کر رہے ہیں. تو نسیم زہرا صاحب اب موضوع خود منتخب کرتی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ موسٹلی اپنی مرضی سے منتخب کرتی ہیں. جو محیط پیر زادہ صاحب ہیں وہ جو سامنے موضوع اس پہ انالیسس دیں گے, جیسے ابھی حیدر مہدی صاحب نے رکھا تو اس پہ انہوں نے اپنا انالیسس دیا. محیط پیر زادہ صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ مجبور ہوئے ہیں پاکستان سے باہر رہنے پر, ان حالات میں جن میں صحافیوں نے خود کو تھریٹنڈ محسوس کیا, خطرے کے اندر محسوس کیا, تو انہی حالات میں انہوں نے یہ بہتر جانا کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں اور پاکستان سے چلے گئے محیط پیر زادہ صاحب. اب وہ بیٹھ کر اپنا جرنلزم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں, جس طرح بہت سے لوگ ہم کر رہے ہیں تو اسی طرح سے وہ کر رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں. میرا یہ خیال ہے اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ محیط پیر زادہ صاحب نے ٹھیک کیا غلط کیا نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ, میرا یہ خیال ہے کہ محیط پیر زادہ صاحب نے زیادہ کر دیا. محیط پیر زادہ صاحب کو اگر یہ ان کی اوپینین ہے, اوپینین دینے میں وہ آزاد ہیں, لیکن باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے یہ نسیم زہرا صاحبہ نے پہلی بار نہیں کہا, یا وہ یہ کہنے والی پہلی شخصیت نہیں ہے. نہیں بالکل, یہ بہت سے لوگوں نے جو پی ایم ایل این سے بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں ان لوگوں نے کہا ہوا ہے. تو نسیم زہرا صاحبہ نے وہی بات کم و بیش دہرائی ہے, اپنی اوپینین کے ساتھ دہرائی ہے انہوں نے. تو ٹھیک ہے, جن باتوں کو وہ رپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں ان باتوں کی بنیاد پہ دہرائی ہے تو ٹھیک ہے. اب محیط پیر زادہ صاحب جو ہیں میری رائے میں وہ اپنا انالیسس دینے اپنا انالیسس دینے میں آزاد ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ کر گئے محیط پیر زادہ صاحب, تھوڑا سا رکھا جا سکتا تھا. نسیم زہرا صاحبہ صاحب کتاب تجزیہ کار ہیں, صاحبہ کتاب کہیں گے, مصنفہ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نسیم زہرا صاحبہ لکھتی بھی ہیں, محیط پیر زادہ صاحب بھی لکھتے ہیں. تو دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں ایک جیسا کام اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں. رابطہ کر لیتے, بات کر لیتے, یہاں تک ہو جاتا, ڈسکشن ہو جاتا, یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا. اب جو نسیم زہرا صاحبہ کر رہی ہیں
میرا خیال ہے کہ ان کو شدید غم و غصہ ہے کہ ان کے کردار کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو جملہ آگے ہے وہ یہ ہے کہ حیدر مہدی صاحب کہتے ہیں انہیں حامد میر سے توقع تھی, نسیم زہرا سے نہیں تھی, اور وہ حیران ہے کہ نسیم زہرا نے یہ کیوں کیا. تو پھر اس بات سے ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ, اور ایگری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نسیم زہرا جو ہیں وہ چینل 24 کی سٹی 42 کی اس وقت امپلائی ہیں, اور وہ ان کے قبضے میں ہیں. اب یہ میرا خیال ہے کہ اسکرپٹڈ تھا, جملہ ان کا اپنا نہیں تھا, دیا گیا تھا. اگین یہ بھی ٹھیک ٹھاک اٹیک ہے, اور یہ اپنے مالکان کے قبضے میں, یہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک اٹیک ہے جو ڈاکٹر صاحب نے زیادہ کیا. نسیم زہرا صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ یہ کرنے میں آزاد ہیں, نہ کریں تو ٹھیک ہے, لیکن کر رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. محیط پیرزادہ صاحب اس کا جواب دیں گے عدالت میں, اور اگر کسی پہ اتنا شدید اٹیک ہوا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. ابھی تو حامد میر صاحب کا بھی ریئیکشن آنے کے توقع ہے. اچھا, میرا خیال یہ ہے, مجھ سے اگر آپ اوپینین لیں تو حامد میر صاحب جو ہے نا وہ زیادہ پرواہ نہیں کرنے والے آدمی ہیں. ایک, حامد میر صاحب اس پہ کیس پیس شاید نہیں کریں گے, لیکن وہ کوئی ولاگ تو کر سکتے ہیں. حامد میر صاحب اس کے جواب دے سکتے ہیں اسکرین پہ, اپنے ٹویٹ میں جواب دے سکتے ہیں, اپنی ویڈیو میں جواب دے سکتے ہیں, کسی انٹرویو میں ان سے سوال ہو جائے اس پہ جواب دے سکتے ہیں, اور دے دیں گے, آئی ایم شیور دے دیں گے. لیکن حامد میر صاحب کیس تک نہیں جائیں گے, اور جو ڈاکٹر صاحب نے کر دیا ہے اس کے بعد اگر نسیم زہرا صاحبہ کیس کرتی ہیں امریکہ میں, وہاں یہ چیزیں ذرا ہمارے نظام انصاف سے بہتر چیزیں ہیں, تو وہاں یہ چیزیں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب کو اپنا کیس جو ہے وہ پھر وہاں پر ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے بات کر لیتے بہتر تھا. نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ یہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے خلاف ہوا ہے, وہ کر رہی ہیں, نہ کریں تو بھی چلے گا, لیکن اب ان کی مرضی ہے. انہوں نے اس کو ہائٹ دے دی ہے. ہاں, اور وہ اس کے نتیجے میں میرا خیال یہ کہ ان کی جو اگلی ویڈیو ہے دیٹ از لائکلی ٹو کیچ سم اٹینشن, تو یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے اس میں. ناظرین, دیکھتے ہیں کہ نسیم زہرا صاحبہ ان تمام الزامات پر اپنے بلاگ میں کیا کہتی ہیں. تب تک کے لیے اجازت.